رخ سے ایک بار کفن اور ہٹا دو بھیا، میرے بابا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا۔ آج بابا جو میرے گھر سے چلے جائیں گے، پھر مجھے شام غریبا میں نظر آئیں گے۔ اتنے دن کیسے گزاروں گی بتا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا۔ جیسے اماں کی ردا میں تھی شفا نانا کی، کیا یہ ممکن ہے کہ اٹھ جائے میرے بابا بھی؟ میری چادر میرے بابا کو اڑا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا۔ خون بابا کی جبی سے وہ گرا تھا جس پہ، اپنے بابا کی نشانی میں بنا لوں گی اسے، میرے بابا کا مسلح مجھے لا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا۔ کیسے بتلاؤں یہ دل غم سے پھٹا جاتا ہے، کیا جدا باپ سے ہو کے بھی جیا جاتا ہے؟ اپنی بہنوں کو فقط اتنا بتا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا۔ ہائے شبیر سے زینب نے کہا رو رو کے، سونا لگتا ہے امامے کے بنا بابا کسے، سر پہ بابا کے ماں تو سجا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا۔ آ رہی ہوگی بقیہ سے صدا سن کے میری، سر پہ بابا کے نہ پڑ جائے نظر اماں کی، زخم اماں کی نگاہوں سے چھپا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا۔
غم میں بابا کے تڑپتا ہے، ذرا دیکھو تو دور بیٹھا ہے، بلا لاؤ میرے غازی کو پاس، کچھ دیر تو با کے بٹھا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا، کیسے بتلاؤں یہ دل غم سے پھٹا جاتا ہے، کیا جدا باپ سے ہو کر بھی جیا جاتا ہے، اپنی بہنوں کو فقط اتنا بتا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا۔ فاتحہ۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ سلامی ہر طرف شور بکا ہے، ودائے مسجد کوفہ میں حیا ستور کسی نے جو ذلی قاتل کو اپنے دم افطار بھی شربت دیا ہے، علی ایسا سقی تھا درگاہ گلا جزیر کا گلا شبیر کا پکڑ کر ابن ملزم کو جلائے، کہا اصحاب نے حکم کیا ہے، بشفاعت پوچھا قاتل سے علی نے، خطا میری ہے یا تیری خطا ہے، کیا
وفا کے یہ روز ہے، سادات پر نزول بلا کے یہ روز ہے، سرتاج آسیا کی عزا کے یہ روز ہے، تم سے وداع شیر خدا کے روز، تم سے وداع شیر خدا کے روز ہے۔ زخمی ہوا ایمان تمہارا نماز میں، ظالم نے روزگار کو مارا نماز، ظالم نے روزگار کو مارا نماز، ظالم نے روزگار کو مارا نماز۔ ماہ مبارک رمضان اور خدا کا گھر، تڑکا وہ نور کا وہ شب قدر کی سر، پیش خدا وہ سجدے میں شیر خدا کا سر، اور ہائے دے ظلم کے سر پر، اور ہائے دے ظلم کے سر پر فارقوں کے زخم جبی سے بہا کیے، سجدے میں آپ رب العالی کہا، سر پیٹو مومنوں سرے حیدر ہوا دنی، ایمان کی برج کا میں انور ہوا دونی، سوچو تو فرق شاہ کا کیوں کر ہوا دونی، لکھا ہے مغرب، لکھا ہے مغرب زہرال بال کھولو نبینا گے سر ہوئے تمہیں لکھا ہے جب ہوا فرق مرتضی، سدرے سے جبرائیل کے رولے کا وہ اٹھا، اے کی ذرا سے زینب کلثوم نے ردا، چلا کے بھائیوں کو پکارے گا، کے بھائیوں کو پکارے گا، سلتے ہو جبرائیل نے اس وقت کیا کہا، وہ بولے بھی کر قتل المرتضی، دوڑے یہ کہہ کے جانب مسجد والے ڈوبی ہوئی لہو میں ملی کشتی نجات، ماتھے پر بول باپ کا مل کر کئی بات ہے، دلوایا لالا جان کو دارو سلام نمازیوں کا گرو آیا ننگے سار، حیدر نے مجتبیٰ سے کہا کہ کھول کر پڑھواؤ تم نماز، جماعت کی ہے پسار، لیکن جبھی کے زخم پر رومال باندھو، ارے میرا سرے شگاف کا لال باندھا حسن نے زخم سرے شاہ ذوالجلال،
اور کسو درد ہے کمال. شبر نے جب کا ساتھو کیا پھر وہی مقال. بیٹو زبان بیٹو زبان اب درد کیسا سدد اللہ جلال ہے. ہاتھوں سے سر پکڑ کے باندھا سر زخم سر شاہ ذوالجلال. بولے علی کے اور کسو درد ہے کمال. شبر نے جب کا ساتھو کیا پھر وہی مقال. بیٹو زبان بیٹو زبان بیٹو زبان گئے. اب درد کیسا سدد جلال ہے. ہاتھوں سے سر پکڑ کے کہا ویا پڑھوا کے پھر نماز جماعت کی مشتبہ. بابا کے سر پر پڑنے لگے آئے شفا. لگا کہ یہ کسی عورت نے دینی داد گہرا کے گھر گہرا کے گھر. ارے بابا کو میرے جلد جو گھر میں نہ لاؤ گے تو سرابر رہنا مجھ کو بھی مسجد میں پاؤ. بولے علی حواس ابھی سے بجا نہیں. زینب سے میں بے دیارو بے قصو بے آشنا نہیں. شیعہ ہے پردے سے لہنگے سر تو ابھی کیوں نکلتی ہے. جال کا پر سر کے تماچا. فاتحہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. شبیر کی صدا بابا کس نے بن باپ کا کیا. کس نے بن باپ کا کیا بابا. تو پارا کیا جو سجدے میں کہتے ظالم کی کیا خطاب کہتے ظالم کی کیا. لوگ ہم کو یتیم کہتے ہیں ظلم ہم پر یہ کیا. بابا ظلم ہم پر یہ کیا. ہم اٹھائیں گے آپ کا لاشا
بابا کا مقدم بابا صدقے غلام تیرے مصیبت کے آلے اے جانش جناب رسالت کے آلے قربان ہو برے تیرے صورت کے آلے ایام ایام تیرے شہادت یہ ظلم بے جت یہ ستم بے سبب ہوا تلوار تیرے سر پر لگی کیا مولا شگافتہ ہوا سجدے میں سر تیرا سید تباہ ہو گئے کوفے میں گئے تیرا سرور علم دلوں کو شام و سحر تیرا دلوں میں ہوا تھا دلوں میں ہوا تھا عالم سے بے خبر تھے خود و خوشوں میں تلوار تلوار جب لگے تھے جھکے تھے لایا تھا زہر میں وہ جفا جو بجا کے تھے مولا گرے زمین پر سجدے میں کھا کے تھے غل پڑ گیا کہ سر پائے لگے مرتضی کے تھے کائے خدا کے لینے لگے کائے خدا کے لینے لگے خدا کے لیے گہرائے زخم پر امام حجاز پر سانچے نوائے سانچے نوائے شیر خدا جو ہاتھوں سے تھامے تھے اپنا سر خود دونوں کوہنیوں سے ٹپکتا تھا خواب باغا جو ابن ملزم ملون و بدسیہ پکڑاؤ سے علی کے پکڑاؤ سے علی کے لائے جو ہاتھ کے مولا کے سامنے قاتل مسکرا کے نظر کے قاتل مسکرا کے نظر کے دونوں شبے علی کو تڑپتے ہوئی بس لیتے تھے اس طرف کبھی کروٹ کبھی ادھر روک کر دباتے پاؤں جو شبیر نام رہ جاتے امام دوارا رہ جاتے تھے امام رہ جاتے تھے امام دوارا روزاتے نظر میں
कसम हुसैन की आवाज के आवाज के होते बोले हुसैन पास हाथों को जो सब खाए पिटवा तनावर करे अगर फरमाया पानी भी अगर से उगता पानी भी अगर से उगता दावत लेके आज घर में इलाह के रोजा खुलेगा रोजा खुलेगा आलो मोमिन तुम हो गए बेवारिस वाली लो दोस्तों है तुमसे विदाई शाली कल सुबह को चिल्लाएंगे हैदर के मवाली आजा मुकारे बदले आजा मुकारे बदले के बराने करे बात कपन के कोई नाराज मस्जिद में सितमगार ने काबे को गिराया बेखद्र शब खद्र का खुजाना लाया मेरा में खंडीले इमामत को बुझाया सैनानियों को लाला के दामाद को मारा भैया के जबरे के उस्ताद को मारा भैया के जबरे के उस्ताद को मारा साथ नहीं मस्जिद को पास सरासर घर ले चले सीधे में नविश को ढाकरे लेकिन तो इस्लाम के सोचिए हैदर बदले दिमाग यतीमी की मुसीबत पड़ी थी चिल्लाती थी सर पीती थी दर पे खड़ी अब्बास हैदर ने कहा चुपके से जाओ फातिमा की बेटी को जोड़े से हटाओ समझा के बसर से खुदा को न हिलाओ रहगीरों को आवाज न रोने की सुनाओ एक वक्त ये ताए को बच्ची खड़ी थी रन में यही ज़ैनबी के सनक करी ये कहते ही बेचैन हुए कदर करा शबीर की गुरबत बाजीगर हो गया बेकार ये सिमत से इतने में सुना न कई बार
جس درد و رسیدہ کی فریادوں بکا ہے یہ تو میرے والے ہونے کی ندا ہے، یہ تو میرے والے ہونے کی ندا ہے، یہ تو میرے والے ہونے کی ندا ہے، رو کے کہا راجے تقدیر کو لاؤ بل بلا کر کے بلا بلا کر کے بلا میرا دے صاحب تطہیر کو لاؤ شبی بلا میرے شبی بلا شبی بلا میرے شبی بلا شبی بلا میرے شبی بلا صلوات علی محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين رحمة للعالمين بالخاص محمد. اللهم صل على محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المسلمين. أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم الكتاب المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اس تمام مومنین شیعان حیدر قرار تشریف فرما ہے. آپ حضرات کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے اختصار کے ساتھ مختصر، کیونکہ مجالسوں کی کثرت ہے، مولا سرکار نے جو جملہ مسجد کوفہ سے ارشاد فرمایا اس کو بے رب الکعبہ، اس کے جو ترجمہ کیا جاتا ہے عموماً یہ ترجمہ ہوتا ہے کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا. لیکن اگر معرفت کے حوالے سے اگر اس کا ترجمہ کیا جائے تو ترجمہ یہ ہے کعبے کے رب کے ساتھ میں کامیاب ہو گیا. کعبے کے رب کے ساتھ میں کامیاب ہو گیا. علی ولا میں میرے محترم بڑے بھائی نے 18 رمضان کو بس اسی پر کچھ گفتگو کی تھی. بس تفصیلی گفتگو نہیں ہے، بس چند نکات آپ کے درمیان پیش کرنے ہیں. فضیلت کے حوالے سے جب مولا نے فرمایا کعبے کے رب کے ساتھ میں کامیاب ہو گیا، یقیناً کامیابی علی کے لیے یہ ہے کہ علی نے اپنے لیے شہادت کو قبول فرمایا. یہ علی کی کامیابی ہے. لیکن یہاں پر کامیابی جو علی کی ہے یہی کامیابی خدا بند کریم کی ہے، اللہ کی کامیابی ہے، کیونکہ علی کی محبت بستر مرگ پر بھی اس بندے کو شہید کہلواتی ہے. تو اب جو علی کی محبت کا اعجاز یہ ہے، علی کی محبت کا اثر یہ ہے کہ بندہ بستر مرگ پر بھی مرے تو شہید کہلواتا ہے. تو علی کا عالم کیا ہو جس کی محبت کے صدقے میں بندہ شہید ہو جاتا ہے. حدیث معصوم میرے پیش نگاہ ہے جس میں امام علی مقام نے ارشاد فرمایا ہے اللہ کے تمام صفات ہم ہیں، اللہ کے تمام اسماء ہم ہیں، اللہ کے صفات بھی ہم ہیں، اللہ کے اسماء بھی ہم ہیں. دو طرح کی صفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہے. ایک صفات وہ ہے جو حدث
یعنی کہ ذات پر ذات ہے، یعنی حدث ہے جس کی ضد موجود ہے۔ اللہ کبھی رحم کرتا ہے، کبھی غضب نازل فرماتا ہے، کبھی رحم کرتا ہے، کبھی غضب نازل فرماتا ہے۔ یعنی کہ رحم کی جو متضاد صفت ہے وہ غضب ہے، خداوند کریم ہے، کبھی غضب بھی کرتا ہے، کبھی رحم بھی فرماتا ہے۔ جو صفات کی ضد موجود ہو وہ حدث صفت ہے، یعنی بعد میں وجود میں آئی، بعد میں وجود پذیر ہوئی، بعد میں ظاہر ہوئی، ان صفات کو کہتے ہیں ذات پر ذات صفات، جو متضاد صفات ہے جس کی ضد موجود ہو، وہ صفات ہوتے ہیں حدث، یعنی بعد میں وجود میں آئے، بعد میں ظاہر ہوئے، جس کی ضد موجود ہو۔ لیکن کچھ ایسے صفات ہے جو اللہ کی ذات کا عین ہے، اللہ کی ذات کا عین ہے۔ فزت رب الکعبہ، بس بچوں کو سمجھانے کی خاطر میں تمہیداً یہ حدیث معصوم علیہ السلام بیان کر رہا ہوں کے درمیان، جو اللہ کے صفات جو عین ذات ہے جس کی ضد موجود نہیں، اگر اس کی ضد کا اقرار کر لیا جائے تو توحید خدا آپ کی برقرار نہیں رہتی۔ وہاں تو توحید اپنے مقام پر ہے، آپ کی برقرار نہیں رہتی، اس کی ضد نہیں ہوتی، ضد موجود نہیں ہے۔ وہ صفات کون سے ہیں؟ ایک ہے اللہ کی قدرت جو عین ذات ہے، ایک ہے اللہ کا علم جو عین ذات ہے، ایک ہے اللہ کی قدرت جو عین ذات ہے، ایک ہے اللہ کا علم جو عین ذات ہے، ایک ہے اللہ کی ذات جو حی ہے وہ عین ذات ہے۔ حی ہونا اللہ کا عین ذات ہے، یہ ذات کا لازمہ ہے، یہ صفات کی ضد نہیں ہے۔ یعنی اللہ قدرت رکھتا ہے، عاجزی نہیں، اللہ علم رکھتا ہے، جہل نہیں، یہ متضاد صفت نہیں ہے اللہ کی۔ اس میں حی ہے، اس کے لیے کوئی موت نہیں، وہ موت سب کو دیتا ہے، وہ حی لا یموت ہے، وہ حی لا یموت ہے۔ تو یہ صفات اللہ کی ذات کا عین ہے، یہ عین ذات صفات ہے، قدرت، علم، حی ہونا، یہ اللہ کی صفات عین ذات، اس کی کوئی ضد نہیں۔ علی نے اپنے لیے شہادت مقرر کی، اللہ کی قضاء و قدر کو جاری فرمایا علی نے خود، یعنی تمام تر صفات اللہ کے علی میں، چاہے وہ متضاد صفات ہو یا عین ذات صفات ہو، متضاد صفات ہو یا عین ذات صفات ہو، کیونکہ مولا فرماتے ہیں انا علم اللہ، یہ عین ذات صفت، انا قدرت اللہ، یہ عین ذات صفت۔ اب اس کے لیے جب حی کہا جائے جو عین ذات صفت ہے، یہاں لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ علی وہ ہے جس نے اپنے لیے ارشاد فرمایا انا حی لا یموت، میں حی ہوں جس کے لیے کوئی موت نہیں، یہ عین ذات صفت علی کے لیے۔ یہ کہنے والا علی انا حی لا یموت، اس نے اپنے لیے شہادت اختیار کی، اس وجہ سے اس نے فرمایا اے اللہ میں تیرے ساتھ کامیاب ہو گیا، تو بھی حی میں بھی حی، لیکن ایک صفت ایسی ہے جو تجھ میں نہیں وہ مجھ میں ہے، جو تجھ سے ظاہر نہیں ہو سکتی مجھ سے ظاہر ہو سکتی ہے۔ وہ صفت کون سی ہے؟ اپنے لیے شہادت مقرر کرنا، اپنے لیے شہادت اختیار کرنا۔ ایک ایک لفظ حدیث معصوم پر مبنی ہے، حدیث معصوم۔ اب آئے مولا سرکار ارشاد فرماتے ہیں، ایک طویل خطبہ ہے مولا کا، بس اس میں سے چند فقرات وقت مصائب کے لیے کافی ہے۔ مجالسوں کی کثرت ہے، یہاں کے بعد ٹھیک 12 بجے شب میں لوہے کی کمان میں ہمارے قرار بھائی صاحب معروضہ کرتے ہیں، اور وہاں کے بعد ٹھیک 1 بجے نالے مبارک میں مجلس عزا منعقد ہوگی، تابوت ملائے کائنات سرکار اٹھایا جائے گا، اور تابوت کی ہمراہ سنا زنی، زنجیر زنی اور قما زنی ہوگی۔ اور کل کا سلسلہ 12 بجے سے عاشقان سجادیہ، اور وہاں کے بعد مولا کا چلہ، اور وہاں کے بعد ختم رسول میں برکت آغا صاحب معروضہ کرتے ہیں۔ پھر حسب معمول علی ولا میں ولی مجلس ہوگی، اس کے بعد نماز مغرب ادا کی جائے گی، اور رات میں 9 بجے
لنگر ہاؤس میں تقی صاحب معروضہ کرتے ہیں. تو یہ تمام مجالسوں کا سلسلہ ہے، ساتھ رہیے گا. تو جس کے ایک طویل خطبہ ہے مولا کا، جس میں مولا نے ارشاد فرمایا، چند فقرات مولا کے جو مولا نے بیان فرمایا ہے. اگر طویل خطبہ تقریباً 5 یا 6 صفحات پر مشتمل ہے، وہ تمام خطبہ لے کر بیٹھ جاؤں تو بڑا مشکل ہو جائے گا میرے لیے پڑھنا بھی اور اس کی وضاحت اور تشریح کرنا. لیکن جو فقرات میں بیان کر رہا ہوں، بس یہ فقرات بیان کرتا ہوا آگے بڑھ جاؤں گا، کیونکہ جو عرفا ہے یہ عرفان علی رکھتے ہیں، یہ مولا کا عرفان رکھتے ہیں. مولا علی ارشاد فرماتے ہیں، حدیث القطرہ، احمد مستمید نے اس حدیث کو نقل کیا ہے. امام فرماتے ہیں مولا علی، اور کس کے سامنے بیان فرماتے ہیں؟ شہزادی کونین کے سامنے. حبیب خدا کے سامنے، حبیب خدا اور شہزادی کونین کے سامنے مولا علی فرماتے ہیں، میں نے، کیا رسول اللہ نہیں جانتے؟ سب جانتے. شہزادی کونین کیا نہیں جانتے؟ سب جانتے ہیں. پھر مولا یہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے شیعوں کو، میرے شیعوں کو میں نے قرآن کا علم عطا کیا، قرآن پڑھایا ہے، قرآن پڑھایا ہے. یہ مستقبل کا صیغہ نہیں، ماضی کا لفظ ہے، ماضی کا صیغہ ہے، پڑھایا ہے. تو جب پڑھایا علی نے قرآن شیعوں کو، تو اس کی تفسیر کے ساتھ پڑھایا نا، اس کے جوہر کے ساتھ پڑھایا نا، اس کے رموز کے ساتھ پڑھایا نا، اس کے اسرار کے ساتھ پڑھایا نا، اس کے ظاہر و باطن کے ساتھ پڑھایا نا. اس لیے مولا فرماتے ہیں، میں وہ معرفت، میں اپنی وہ معرفت، وہ فضیلت بیان کرتا جس کی شیعوں کے قلوب پہلے سے اس سے آشنا اور معرفت رکھتے ہیں. شیعوں کے قلوب پہلے سے، یہ وجہ جب کوئی حدیث شان اہل بیت اطہار، شان محمد والے محمد بیان ہوتی ہے تو فوراً آپ کے قلب میں یہ ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے. آپ سوچتے ہیں ہاں یہ حدیث میں نے سنی ہے، حدیث میں نے سنی ہے، فوراً قلب مومن قبول کر لیتا ہے. یہ مومن کی کیفیت ہے، کیونکہ علی نے اپنے بارے میں شیعوں کو علم دے کر دنیا میں بھیجا. شک نہیں کرتا مومن، شیعہ شک نہیں کرتا. حدیث معصوم ہے، القطرہ کی حدیث ہے بھائی، میرے جملے نہیں ہے، لفظ بلفظ حدیث معصوم ہے. اب آئے مولا فرماتے ہیں، اچھا کوئی بڑی فضیلت مولا کی، اس سے ہر فضیلت مولا کی بڑی ہوتی ہے. جب فضیلت بیان ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ تو کافی بڑی بات ہو گئی مولا کے لیے. نعوذ باللہ. مولا فرماتے ہیں نا، ہمارے لیے کوئی بڑی بات نہیں. اب آئے مولا فرماتے ہیں، میں وہ ہوں جس نے آدم کو خلق کیا، میں وہ ہوں جس نے آدم کو خلق کیا. تھوڑا سا بیدار ہو جائے، بس زیادہ آپ حضرات کا وقت نہیں لوں گا، بس تمیداً چند جملے اور ربط مسائل کے لیے کافی ہے. میں وہ ہوں جس نے آدم کو خلق کیا. یہ تو سب جانتے ہیں نا، اب اس کے آگے کا جملہ ہے. مولا فرمائے وہ ہوں جس نے آدم کو خلق کیا. پوری ذمہ داری کے ساتھ منبر سے کہہ رہا ہوں، مجلس ریکارڈ ہو رہی ہے، حوالہ میرے پاس موجود ہے، فون میں رکھا ہے، ابھی بتا دوں آپ کو. میں وہ ہوں جس نے آدم کو خلق کیا، اور میں نے اپنے نور کو آدم کی پشت میں قرار دیا. مولا سلامت رکھے، آباد و شاد رکھے. میں نے اپنے نور کو آدم کی پشت میں قرار دیا. جب میں نے آدم سے کہا، آدم میں نے تجھے یہ شرف بخشا ہے، میں نے نور محمد و علی کو تیری پشت میں قرار دیا. آدم نے فوراً مجھے سجدہ کیا. اگر اس کی شرح کرے نا بھیا، کافی درکار ہے، وقت نہیں ہے، اسے شرح نہیں کرو کبھی کسی وقت. آدم نے مجھے فوراً سجدہ کیا. میں احسان کا بدلہ احسان سے دیتا ہوں. کوئی میرا ذکر کرے تو میں اس کا ذکر کرواتا ہوں، کوئی میرا ذکر کرے میں اس کا ذکر کرواتا ہوں. جب آدم نے مجھے سجدہ کیا، میں نے کہا آدم تو نے مجھے سجدہ کیا، میں ملائک سے تجھے سجدہ کرواؤں گا. میں نے ملائک کو حکم دیا. میں نے ملائک کو
حکم دیا آدم کو سجدہ کرے، ابلیس کو حکم دیا آدم کو سجدہ کرے، ملائک نے سجدہ کیا، ابلیس نے خیاس کیا. پہلا خیاس کرنے والا ابلیس تھا، سب سے پہلے سے خیاس کیا وہ ابلیس تھا. خیاس کیا کیا؟ کہا میں آگ سے بنا. ابلیس کہہ رہا ہے آگ سے بنا اور یہ مٹی سے بنا، وہ افضل یہ مفضول. یہ خیاس کیا ابلیس نے، تو خیاس کی بنیاد ابلیس نے رکھی، وہاں سے سلسلے خیاس چلا. اس لیے امام فرماتے خیاس حرام ہے، نہ خیاس نہ کرو. اب جو خیاس کرے گا وہ مثل ابلیس ہے، مثل ابلیس ہے. اس نے خیاس کے سجدے سے انکار کیا. اب مولا فرماتے میں وہ ہوں جس نے جب آدم کو زمین پر بھیجا، آدم کو زمین پر بھیجا، جب آدم زمین پر آئے، بڑی تفصیلی گفتگو ہے، بس سب چھوڑ رہا ہوں، چند نکات چند فقرات بس. آدم کی توبہ میں نے قبول کی. جب آدم نے، اور طرح جملہ ہے بھیا، جب آدم نے میرے ظاہر کا مجھے واسطہ دیا، میں نے آدم کی توبہ قبول کی. میں نے آدم کی توبہ قبول کی. جبرائیل کو بھیجا، حدود خانہ خدا کی نشاندہی کی جائے. میں نے آدم کو حکم دیا اس کے طواف کرو، اس کے طواف کرو. سائل اٹھا کہنے لگا مولا حدود کعبہ کی نشاندہی جبرائیل سے کیوں کروائی؟ آپ نے آدم کو کیوں حکم دیا کہ اس کے طواف کرے؟ اب مولا فرماتے ہیں میں ان وقت پر میں خود ظاہر ہونے والا ہوں، اس لیے میں چاہتا تھا آدم اول اس مقام کے طواف کرے جہاں میں قدم رکھنے والا. یہ والا سلامت رہے. اب اس کے آگے کا جملہ ہے جو میں بات میں بیان کروں گا. اب مولا فرماتے میں وہ ہوں جس نے نوح کو حکم دیا کہ سفینہ تیار کرے، میں طوفانوں کا لانے والا ہوں، میں طوفانوں کا لانے والا ہوں. میں نے اسماعیل کو تحت خنجر سے بچایا، ابراہیم کو میں نے بشارت دی، ابراہیم کو عہدے امامت پر میں نے فائز کیا. ابراہیم کو عہدے امامت پر میں نے فائز کیا، اسماعیل کو خنجر سے میں نے بچایا تاکہ ابراہیم کے صلب سے میرا ظہور ہو، میری آل. اب مولا فرماتے ہیں میں نے ہر نبی کی مدد کی ہے، میں نے ہر نبی کی مدد کی ہے، ہر نبی کے ساتھ میں تھا اور ہر نبی کی مدد میں کرتا رہا، ہر نبی کی مدد میں کرتا رہا. یوسف کو کنویں سے میں نے بچایا، یوسف کو کنویں سے میں نے بچایا، یونس کو مچھلی کے پیٹ سے میں نے نجات دی. مولا آپ نے کیسے نجات دی؟ جب میں نے حکم کیا یونس پر کہ میرے خالق کی وحدانیت پر ایمان لائے. اللہ رے توحید، اللہ رے تنزیہ و اخلاص میرے مولا کا کس طرح سے مومنین اور شیعوں کے لیے عقیدہ توحید قائم کر رہے مولا. میں نے میرے مالک کو احد و واحد ماننے کا حکم دیا، کہا جس طرح وہ ایک ہے اسی طرح میرا ولی کی ولایت پر بھی ایمان لائے. یونس نے انکار نہیں کیا، توقف کیا، انتظار. بس مچھلی کو حکم دیا کہ یونس کو نگل جائے، اور جب 40 روز مچھلی لے کر یونس کو سمندر میں پھرتی رہی، میں نے قرآن کی آیت ہے، اللہ کہہ رہا میں نے اعلان کیا یونس پر، میں نے اعلان کیا یونس پر. مولا فرماتے میں نے یونس پر اعلان کیا. یہ کلمات کے ذریعے یونس آپ اللہ سے آپ مدد مانگے تاکہ مچھلی آپ کو اگل دے. تو کلمہ کیا تھے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. جس طرح اس کی ذات لا الہ الا انت سبحان ہے، اسی طرح میری ولایت اسی طرح ہے، میری ولایت اسی طرح ہے. جس طرح اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا، میری ولایت میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا. پھر مولا فرماتے ہیں میں مومنین کی صلات، میں مومنین کا روزہ. یہ سنے ہیں حدیث القطرہ میں بھی حدیث موجود ہے.
میں مومنین کی صلاۃ، میں مومنین کا روزہ. پھر مولا فرماتے ہیں اصل عبادت تو میری ولایت ہے، اصل عبادت میری ولایت ہے. میں نے ولایت کے سبب ان روزہ نماز ہے جو زکات کو واجب کیا. ولایت نہ ہوتی یہ اعمال کو واجب نہ کرتا، یہ فروعات کو واجب نہ کرتا. پھر مولا فرماتے ہیں میں نے سرکشوں کو ہلاک کیا، اور میری ولایت کو جب پیش کیا گیا 1000 امتوں نے انکار کیا. 1000 امتوں کو میں نے مسخ کر دیا، انسان سے جانور بنا دیا، انسان سے جانور بنا دیا. پھر مولا فرماتے ہیں جب موسیٰ دریا کے قریب پہنچے تو موسیٰ نے مجھے میری بزرگی کا واسطہ دیا. میں نے موسیٰ کے لیے دریا میں راستہ بنا دیا اور فرعون کے لشکر کو غرق کر دیا، فرعون کے لشکر کو غرق کر دیا. میں اپنی ولایت ہر نبی پر پیش کرتا رہا. جو نبی جتنی شدت سے میری ولایت کو قبول کیا، میں نے اس طرح ہر نبی کو اس کے عہدے پر فائز کیا. کسی کو نبی بنایا، کسی کو مرسل بنایا، کسی کو اولی العزم بنایا. مولا فرماتے ہیں اس کو میرے لیے بڑا نہ سمجھو، میرے لیے چھوٹی باتیں ہیں. یا علی یا علی یا علی، اس کو میرے لیے بڑا نہ سمجھو، میرے لیے یہ چھوٹی باتیں ہیں. سرکار کے لیے چھوٹی باتیں، مالک کے 2 جہاں کے لیے چھوٹی باتیں. اب مولا فرماتے ہیں، بس ختم کر رہا ہوں، بس 2 جملے. مولا فرماتے ہیں میں وہ ہوں جس نے موسیٰ سے کلام کیا. موسیٰ سے کلام کیا. موسیٰ کلیم اللہ ہے نا، کلام کرتا علی ہے. کہلواتے ہیں کلیم اللہ، کہلواتے ہیں کلیم اللہ. مولا فرماتے میرے بیٹے حسین کی جبی کے نور سے ایک نور کو ظاہر کروں گا جو میرا فرزند ہوگا، جو آخری زماں ہوگا، اس زمانے کا آخری ہوگا، اس کو ظاہر کروں گا، اس کو ظاہر کروں گا. یہ کہہ کر مولا خاموش نہیں ہوئے. مولا فرماتے ہیں وہ ظہور کرے گا جس کو موسیٰ نے دیکھ کر طور پر موسیٰ بے ہوش ہو گئے. جسے دیکھ کر موسیٰ بے ہوش ہو گئے، جسے دیکھ کر موسیٰ بے ہوش ہو گئے. اے جابر، یہ مخاطبت پوری جابر سے ہے. اے جابر اسے بڑھانا سمجھو، یہ ہمارے لیے چھوٹی باتیں ہیں، یہ ہمارے لیے چھوٹی باتیں ہیں. اور میں وہ ہوں، میں وہ ہوں. مولا فرماتے ہیں زمین پر میرے بھائی محمد کے ساتھ ان کا خلیفہ، ان کا وسیع بن کر زمین پر رہتا ہوں. میں وہ ہوں. آسمان پر عیسیٰ کا مولد ہوں. میں وہ ہوں جو عیسیٰ میرے اقتداء میں نماز ادا کرتے ہیں. میں جب چاہتا ہوں عیسیٰ کے پاس جاتا ہوں، عیسیٰ مجھے دیکھ کر کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے. میں نے تو عیسیٰ کو کلمہ پڑھایا ہے، میں نے عیسیٰ کو کلمہ پڑھایا ہے. میں بیت المعمور ہوں، میں قاب قوسین ہوں، میں بیت المعمور ہوں، میں قاب قوسین ہوں. پھر امام فرماتے ہیں جو نور اول ہے نا، مخلوق اول، وہ اپنی عبادت کے لیے کسی کا محتاج نہیں. بس ایک جملہ کافی ہے، بس ربط مساج کے لیے، بس عرفا کی اذان ان کے قلوب تک یہ ایک جملہ، ایک لفظ مولا سرکار کا پہنچا دوں. ہم محتاج نہیں اپنی عبادت میں کسی شے کے، کسی مخلوق کے. حبیب خدا نور اول سجدہ کیا، سجدے کے لیے جبی کا کسی مقام پر ٹکنا ضروری ہے. جبی کا کسی مقام پر ٹکنا ضروری ہے نا، چاہے زمین ہو یا کوئی مقام ہو، لکڑی ہو، کوئی مقام ہو نا. اگر وہ کی احتیاج نور اول کو ہو جائے تو اس شے کا، اس شے کے لیے شرف ہو جائے گا. نور اول کا سجدہ اس کا محتاج ہو جائے گا، نور اول کا سجدہ اس کا محتاج ہو جائے گا. غور طلب جملہ ہے، جاگنا بیدار رہنا جملے پر. علی فرماتے ہیں میں نے نور اول نے جب سجدہ کیا، مقام کچھ نہ تھا،
میں نے اپنے دست کو رکھا محمد جبھی کو ٹیکا. یہ مولا سلامت رکھو. میں نے اپنے دست مبارک کو رکھا, نور اول نے جبھی کو ٹیکا, اور میں محمد ہوں, محمد میں ہوں. جب محمد سجدہ کرے تو میں سجدہ کرتا ہوں. یا علی یا علی یا علی یا علی کلنا محمد. یہاں پہ علی نے بتا دیا ہم سب کے سب محمد ہیں, ہم میں کوئی دوئی نہیں, سب کے سب ہم محمد. یہ شان علی, اس کو ہمارے لیے بڑا نہ سمجھو, ہمارے لیے چھوٹی باتیں ہیں. 5 صفحات کا خطبہ کبھی کسی وقت سناؤں گا انشاءاللہ انشاءاللہ. اب آئے بس, کیونکہ آج کی شب بڑی قیامت کی شب ہے زادارو, بڑی قیامت کی شب ہے. پرسا دینا ہے حسنین کو, زینب و کلثوم کو, غازی عباس کو پرسا دینا ہے, کیونکہ آج کی شب علی بڑے اضطراب میں وصیتیں فرما رہے تھے, وصیتیں فرما رہے تھے. کبھی عباس کو بلاتے, حسین کو بلا کر عباس کے ہاتھ میں حسین کا ہاتھ دیتے, اور عباس سے وصیت کرتے, اے میرے بیٹے عباس, حسین حبیب خدا کے فرزند ہے, یہ رسول اللہ کے فرزند, ان کی حفاظت فرمانا. اور مولا عباس گریہ فرماتے, کہتے بابا میری آخری سانس تک میں میرے آقا مولا کی حفاظت کروں گا. مولا عباس وعدہ کرتے. پھر مولا علی شہزادی زینب کو بلا کر مولا حسن سے فرماتے, حسن مجھے اٹھا کر بٹھانا. جب مولا حسن نے سہارا دے کر مولا علی کو اٹھا کر بٹھایا, تکیے سے ٹیک لگایا. مولا علی کا یہ عمل تھا, شہزادی زینب کو بلا کر شہزادی زینب کے دونوں بازوؤں کے بوسے لیے, دونوں شانوں کے بوسے لیے, اور عباس سے کہا, اے میرے بیٹے عباس, میری بیٹی زینب کی چادر کی حفاظت کرنا. مولا علی جانتے اہتمام علی کوفے میں کر رہے ہیں, ایک ایک بیٹے کو وصیت کرتے ہیں. کبھی حسین کی حفاظت کی وصیت, کبھی زینب کی چادر کی حفاظت کی وصیت کوفے میں علی کر رہے ہیں. یہی کوفہ ہے, یہی علی کی بیٹی ہے. بے مقلا و چادر کوفے میں چلی آئی, روکے نیزہ پر عباس کا ساتھ. اللہ اکبر. ازادار والے محمد کے چہرے ہو ان آوازوں پر اللہ مولا رحمت نازل فرمائے. یہ علی کی بیٹی ہے, بکلا چادر. ہجوم میں شہزادی اسیر بن کر آئی ہے. وہی بیت علی, علی کا گھر ہے. ازادارو جب وصیتیں تمام ہوئی, علی نے اب آخری وصیت فرمائی. کہا بیٹا مجھے اس طرح سے غسل دینا, اس طرح سے کفن پہنانا, میری نماز جنازہ پڑھانا, اور میرے جنازے کو اس طرح سے اٹھانا. علی نے وصیت فرمائی نا, یعنی جہاں ایسے وسائل ہو وہاں وصیت کی جاتی ہے اور وصیت پہ عمل بھی ہوتا ہے. یقیناً حسنین نے علی کی وصیت پر عمل کیا. آئے کربلا میں حسین, حسین یہ وصیت نہ کر سکے بیٹا سجاد میرے جنازے کو اٹھانا, بلکہ حسین نے وصیت پہ فرمایا بیٹا سجاد جب مدینے جانا میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا. اللہ اکبر. ازادار والے محمد کے چاہنے والوں, حسین نے ایک وصیت بنو اسد کے بچوں سے فرمائی. کہا اے بنو اسد کے بچوں, اے بنو اسد کے بچوں, اگر تمہارے بڑے خائف ہو جائے تو تم بچے کھیلتے کھیلتے کچھ گھاس لا کر میرے لاشے پر ڈال دینا. جب ضرب لگائی نا بدو نے,
ابن ملجی نے ضرب لگائی خدا لعنت کرے اس ملعون پر. ضرب کاری اتنا گہرا زخم تھا. راویان لکھتے ہیں کہ علی کا سر دو نیم ہو گیا. کیسے دو نیم ہوا؟ مثل ریحان ایسے نیم دو نیم ہو گیا. مغز اتر نمایاں ہونے لگا. آئے کربلا کا عباس جس کے سر پر گرز عالی لگا, کہاں سے سر چور چور ہو گیا. مغز اتر نمایاں بے دست عباس. اللہ اکبر. ازادارو آل محمد کے چاہنے والوں, جو کوفے کی عورتیں اجازت طلب کرنے مولا سرکار کے پاس آئی, کہنے لگی ہم آپ کی بیٹی سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. علی نے ان سے کہا مجمع کی شکل میں نہ جانا, بس ایک مومنہ ایک زن کوفہ جائے اور میری بیٹی سے ملاقات کرے. علی جانتے تھے نا کہ زینب مجمع سے گھبرا جاتی ہے, ایک جا کر ملاقات کرے. یہی زینب ہے, مجمع عام ہے, کوفے کا دربار ہے, شام کا دربار ہے. اللہ اکبر. ساتھ دو جملے ہو گئی مجلس. مولا آپ کا پرسہ قبول فرمائے, مولا آپ کا پرسہ قبول فرمائے, مولا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے. دو جملے سے احمد تمام. علی نے وصیت کی, وصیت پر عمل ہوا. جب حسنین نے علی کا جنازہ علی کے سپرد کیا, جب واپس پلٹے, اس پر دو روایتیں ہیں, ان روایتوں پر مجھے گفتگو کرنی نہیں ہے. جب واپس پلٹے تو حسنین نے دیکھا ایک غریب نابینا بیٹھا ہے. ایک غریب نابینا بیٹھا ہے, یقیناً یہ رلائے گا آپ کے جملہ. ایک غریب نابینا بیٹھا ہے, رو رہا ہے, مسلسل رو رہا ہے. حسنین اس کے قریب گئے, مولا حسن اس کے قریب گئے, کہنے لگے اے نابینا بتا تو کون ہے, روتا کیوں ہے؟ اس نابینا نے کہا ایک میرا دوست تھا جو 3 دن سے میرے پاس نہیں آیا. 3 دن گزر چکے میرے پاس نہیں آیا. میں بھوکا ہوں, ہر روز تو میرے پاس آتا, اپنے ہاتھ سے لقمہ میرے دہن میں ڈالتا, میرے بازو بیٹھ جاتا, میرے بازو بیٹھ جاتا. اب سننا, وہ غریب کہتا ہے, وہ فقیر غریب کہتا ہے, جب میں نے اسے کہا اے میرے دوست تو میرے بازو نہ بیٹھ, تو وہ کہتا ہے ایک غریب کے بازو بیٹھا ہے. 3 روز گزر چکے, وہ میرے پاس آیا نہیں. حسنین نے رو کر کہا وہ میرا بابا علی تھا جو 3 دن سے تیرے پاس نہیں آیا, وہ کوفے کی مسجد میں شہید کر دیا گیا. بس یہ سننا تھا. وہ نابینا شخص دیوار سے سر ٹکرایا, کہنے لگا یا علی. یا عزادارو, آل محمد کے چاہنے والوں, یہ وہ مصیبت ہے. یقیناً امت نے زینب و کلثوم کو بڑا رلایا, حسنین کو بڑا رلایا, عباس کو بڑا رلایا. ہر طرح کا ظلم امت نے آل محمد پر کیا. ظلم علی کے بعد ختم نہیں ہوا, بلکہ ظلم کی انتہا تو علی کے بعد شروع ہوئی. علی کے بعد تو ظلم کا آغاز ہوا. ایسا ظلم کیا گیا, حسن کو زہر دیا گیا, حسین کو بھوکا پیاسا شہید کیا گیا, سیدانیوں کو یار بدیار پھرایا گیا. نبی زادیا بے مغنا و چادر کبھی علی کو آواز دیتی رہی, کبھی رسول کو آواز دیتی رہی.
کو پہنے زہرا کے دلبر رو رہے بہروبر میں ہے غلام جبر پا والی کا آج جبریل عرش پر رو رہے ہیں آج جبریل عرش پر رو رہے اے یتیموں کے بیووں کے والی شاہ عالی اے یتیموں کے بیووں کے والی شاہ عالی اپنا وارث ہے جنازے پہ ایک شور برپا بے قصوں کا ہے جنازے پہ ایک شور برپا بے قصوں کا پاس شبیر و شباب رو رہے ہیں پاس شبیر و شباب رو رہے ہیں کاکوراتے ہیں سر پر نواسے مصطفیٰ کے گھر سے جاتا ہے تابوت حیدر رو رہے گھر سے جاتا ہے تابوت حیدر رو رہے چھوڑ کر ہم کو بابا سدھارے بے سہارے بیٹی فاطمہ کی کہہ کر رو رہے ہیں بیٹی فاطمہ کی کہہ کر رو رہے ہیں یتیموں کے بیووں کے والی شاہ عالی اب نہ وارث کوئی سیما رو رہے ہیں اب نہ وارث کوئی سیما رو رہے ہیں اب نہ وارث کوئی سیما رو رہے ہے جنازے پہ ایک شور برپا بے قصوں کا باز ابن شبیر و شباب رو رہے ہیں باز ابن شبیر و شباب رو رہے ہیں آج کوفے میں شبیر و شباب رو رہے ہیں یا حسین 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 ہے علی مولا ہے علی مولا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہ
خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا۔ آج بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا۔ فاطمہ زہرا کے مرقد سے ستانے لگی ہے، ستانے لگی، یہ مصائب رہ گیا تھا کیا میری تقدیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا۔ کیوں چلائی تیز ہے دل پر بنے ملزم بتا، اے بنے ملزم بتا، قتل قرآن کر دیا کا گلا تفسیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا۔ یا رسول اللہ یہ جبریل نے رو کر کہا، ہائے یہ رو کر کہا، ایک حلقہ اور ٹوٹا نور کی زنجیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا۔ نظر میں جانے علی کو کیا خیال آتا رہا ہے، خیال آتا رہا، منہ کبھی زینب کا دیکھا اور کبھی شبیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا۔ بیٹیوں کو دیکھتے ہیں اور روتے ہیں علی، ہائے روتے ہیں علی، ہائے وہ ظالم تصور شام کی تشہیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا۔ باپ کی میاں سے زینب کا لپٹنا بار بار، ہے لپٹنا بار بار، دل ہلا دیتا تھا رونا شاہ کی ہمشیر کا، یہ جنازہ